مفتی عرفان صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ لوگ جو ہے نا اس کی ہسٹری کو ڈینائی کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ ہسٹری نہیں تھی، یہ تو کچھ اور تھا، اور بس یہ محبت کا دن ہے، اس کی خامیوں کو ہٹا دیا جاتا ہے ہسٹری میں جو پائی جاتی ہیں، تو کیا ہم اس دن نفرت کرنا شروع کر دیں؟ ہم تو محبت کر رہے ہیں اور آپ نفرت کا درس دیتے ہیں، کیا یہ مذمت بیان کرنا کہ یہ نفرت کا دن کہلائے گا کہ ہم اس کو نفرت کے طور پر منانے کا کہہ رہے ہیں؟ اس دن جو خرافات ہوتی ہیں جس کو لوگوں کو نظر نہیں آتی، ان خرافات سے جو مسلمان بچنا چاہتے ہیں وہ کیسے بچیں؟ یہی کا سمجھایا جا سکتا ہے، اسلام محبت کا درس دیتا ہے، یقینی بات دیتا ہے، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، ایک دوسرے کے ساتھ الفت کے ساتھ پیش آئیں، ایک دوسرے کا ادب کریں اور حیا کو بھی ملحوظ رکھیں۔ یہ اسلام کا درس ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ محبت سے روکا جا رہا ہے۔ جب اس کو ڈیپلی جا کر دیکھتے ہیں کہ بات ہے کیا، کیوں منع کیوں کیا جا رہا ہے، تو اصل جو بیسک ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ رسم و رواج جائز بھی ہیں اور رسم و رواج جو ہیں وہ ناجائز بھی ہیں۔ جو رسم و رواج جائز ہیں اسلام ان سے منع نہیں کرتا، اور جو رسم و رواج منع ہیں اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا، تو اسلام یقینی بات ہے کہ اس سے روکتا ہے۔ محبت کا اظہار کرنا ہے تو ہم اپنے ماں باپ سے کریں، کیونکہ وہ ہمارے وجود کا سبب ہیں۔ محبت کا اظہار کرنا ہے تو ہم اپنے بھائیوں سے کریں اور اپنے مسلمان دیگر بھائیوں سے کریں۔ محبت کا اظہار اگر ہم نے کرنا ہے تو بڑوں سے کریں، ادب بھی کریں، ان سے محبت کا اظہار بھی کریں۔ محبت کا اظہار یہ تو جائز طریقے سے کہیں بھی ہو سکتا ہے، بندہ اپنی اہلیہ کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے محبت کا اظہار کر سکتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم غیر کی عورتوں کے ساتھ، اجنبی خواتین کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے لگیں، شریعت تو قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور پھر ویلنٹائن ڈے کے اندر جو رسم و رواج ہو چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، جو طریقہ کار ہوتا ہے، وہ کون ہے کہ جس سے پوشیدہ ہے؟ کرنے والے سب جانتے ہیں۔ جو دوسروں کی بچیوں کو اس طرح فلاورز دیتے ہیں یا محبت کا اظہار کرنے چاہتے ہیں، کیا وہ خود اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کوئی اس طرح پہنچے اور کوئی اس طرح جسارت کرے؟ یقینی بات ہے نہیں کر سکتے، بلکہ جہاں یہ رسم رائج ہے، بعض ممالک ایسے ہیں مغربی ممالک کہ وہ خود اس سے پریشان ہیں، اور اس پریشانی کی وجوہات بے شمار۔ اب لوگ اس گناہ کے اندر اترتے چلے جا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے جیسے جیسے یہ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے جو ہے وہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ آپ حکم دیجئے ایمان والے مردوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے ستھرا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ ہم لوگوں کی نگاہوں سے تو چھپ جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ پھر مسلمان عورتوں کو، خواتین کو حکم دیا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ آپ حکم دیجئے مسلمان عورتوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر وہ کریں کیا؟ فرمایا کہ وہ کریں یعنی نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں، اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اور جو ان کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے کھلی گمراہی ہے۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ ایز اے مسلم ہم یہ دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے، اور اسلام قرآن اور حدیث پڑھنے سے، فقہ کرام کی کتابیں، علماء کرام کی، مفسرین کی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، اور دینی یہ گفتگو سننے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، اور جب ہمیں اسلام کا پتہ چلے گا تو ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ بس المیہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسی رسم ملنی چاہیے کہ جس کے اندر ہلچل ہو، بس دین سے کچھ دوری نظر آئے، اور ایسی ہو کہ جو گناہ کو ترویج دینے والی ہو۔ حقیقت میں جب ہم ایسی رسم کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جس میں شیطان کی جو ہے وہ چالیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر باطن میں کیا ہے۔
کہ وہ غیر عورتوں کے ساتھ ملنے کے لیے، غیر عورتوں کے ساتھ یہ اظہار محبت کرنے کے لیے وہ ہیلے بہانے کر رہا ہے، کہہ کہ آپ جو ہے وہ محبت سے منع کر رہے ہیں، آپ نفرت کا درس دے رہے ہیں. کوئی بھی نفرت کا درس نہیں دے رہا. جو دے رہا ہے وہ اسلام کے مطابق دے رہا ہے، اور جو منع کر رہا ہے وہ ان چیزوں سے منع کر رہا ہے کہ جو اسلام کے بالکل عین مخالف ہیں. یہ بسنت کی رسمیں چل رہی، یہ خبر تھی کہ ایک مسلمان کا گلا کٹ گیا ڈور کی وجہ سے، اور ہم جو ہے لیکن اس سے باز نہیں آئیں گے کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے. اب اسلام کے خلاف ہے تو اس کو ترویج دیتے جا رہے ہیں، لیکن جو اسلام کے حق میں جا رہی ہے اس سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. سب کو خدا را یہی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام ہماری رہنمائی کس نہج میں کر رہا ہے، اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ہمیں گناہ سے بچنا ہے، اور جو 14 فروری کو یہ گناہ کی رسم ہونے جا رہی ہے، یہ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ پکا عہد کر لیں کہ ہم اس رسم کے بالکل بھی قریب نہیں جائیں گے. جنہوں نے ارادے کیے ہوئے ہیں، خواہ وہ ہماری مسلمان بہنیں ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمیں چاہیے قرآن اور حدیث کے مطابق چلیں. جنہوں نے یہ نیتیں کر رکھی ہیں، یہ گناہ بری نیتیں، فوراً اس کو ترک کر دیں. موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے گی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاک والمعصیت، اے معاذ بن جبل گناہ سے بچ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ گناہوں سے بچو، عبادت گزار بن جاؤ گے. ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی، محبت کرنی. آئیے حضور سے محبت کیجیے، محبت کرنی ہے، اللہ کی محبت کے لیے دعائیں کریں. یہ دو محبتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو دنیا میں بھی سرخرو کر دیتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے ایک نام ہوگا.